بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على الرسول النبي الذي أوتي فصل الخطاب والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج تیسری تراویح میں قرآن مجید کا تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آخری کچھ آیتیں اور سورہ آل عمران کی ابتدائی کچھ آیتوں کو سننے کی توفیق بخشی. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور آج کے درس میں جو مختصر سی تفسیر ان آیتوں کی بیان کی جائے گی، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ پارہ شروع ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی ایک دوسرے پر فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، لیکن یہ فضیلت رسولوں کی ذاتی اعتبار سے نہیں ہے، نبوت اور رسالت کے اعتبار سے نہیں ہے. ذاتی طور پر سارے انبیاء برابر ہیں. کسی بھی نبی کو کسی خاص نبی کا نام لے کر کے اس کی ترجیح نہیں دی جا سکتی، اس کی برتری نہیں بتائی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ عیسیٰ سے بہتر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بہتر ہیں یا موسیٰ سے بہتر ہے. کسی بھی نبی کا نام لے کر کے کسی بھی نبی کو فضیلت نہیں دی جا سکتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ ذاتی اعتبار سے سارے کے سارے انبیاء برابر ہیں. دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3414. حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما یہودی یعرض سلعته فاعطی شیئا کرہہ فقال والذی اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الانصار فقام ولتمه فقال تقول والذی اصطفى موسى على البشر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا الى آخر الحدیث. لمبی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی سامان بیچ رہا تھا، اس کو کچھ ایسی قیمت دی گئی جو اسے پسند نہیں آئی. اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں جو ریٹ بتلا رہا ہوں یہ صحیح ریٹ ہے. انصاری آدمی اس کو سن رہا تھا، اسے غصہ آیا، کہا کہ ارے تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں ہے. اٹھا اور ایک تماچا دیا. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول کی رسالت باقی ہے، اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد سب کی رسالت ختم ہو گئی. پھر تم موسیٰ کی رسالت کی بات کرتے ہو، موسیٰ کی نبوت کی بات کرتے ہو، ان کی رسالت ختم ہو گئی، پھر تم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی پہنچا اور پورا ماجرا بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا لا تفضلونی بین انبیاء اللہ،
اللہ کے نبیوں کے درمیان مجھے فضیلت مت دو، کسی کا نام لے کر کے مت کہو۔ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف سے بہتر ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لا تخیرونی بین الانبیاء، نام لے کر کے کسی نبی کا مجھے فضیلت مت دو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مطلق طور پر، عمومی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ مسلم شریف کی روایت، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سارے انسانوں کا سردار ہوں۔ مطلق طور پر، عمومی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ البتہ انبیاء میں جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو یہاں پہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ ہے اوصاف اور کمالات۔ سب کو سب چیز نہیں دی گئی، کسی کو اللہ نے کچھ دیا تو کسی کو کچھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کوہ طور پہ بات کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کہا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ کچھ خصوصیتیں موسیٰ کو دی گئی، اللہ نے ان سے کلام کیا، اللہ نے ان کی لاٹھی کو اژدہا بنا دیا، ان کو جادوگروں کو مقابلہ کرنے کا معجزہ اللہ نے عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بہت ساری نشانیاں عطا کیا۔ مثال کے طور پہ اسی سورت کے اندر، اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کیا کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے، کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے میں پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں اور اس میں پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا پرندہ زندہ ہو کر کے اڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوئی اندھا ہو، کوئی برس کا بیماری والا ہو، کوڑ کی بیماری والا ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کی ساری تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ یہ بھی اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ گھر میں کیا کون رکھا ہے اور کس کے گھر میں گوشت بنا ہے، کس کے گھر میں سبزی بنی ہے، کس کے گھر میں مٹن بنا ہے، کس کے گھر میں چکن بنا ہے، یہ سب ان کو اللہ رب العالمین بتلا دیتا تھا، یہ سب کی خبر ان کو رکھتے ان کو تھی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو کھاتے ہو، جو جمع کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اوصاف اور کمالات انبیاء کرام کو دیا ہے، اس میں برتری ہے۔ کسی کو اللہ نے کچھ دیا، کسی ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہت عطا کیا۔ تو یہ اوصاف و کمالات میں انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے، ذاتی اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ایمان والوں کو خرچ کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ آدمی کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے اسے خرچ کرنے کا، تو اسے مال کو سینت کر نہیں رکھنا چاہیے، بینک بیلنس صرف بنا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، یا میچول فنڈ میں صرف لگا کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کیا لے کے جائیں گے اس دنیا سے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے آپ خرچ کر لیجئے جس دن کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کا بزنس وہاں نہیں چلے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی آپ کا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے مال کی کثرت ہوگی، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَيَكْثُرُ الْمَالِ وَيَفِيضُ الْمَالِ، اتنی زیادہ کثرت ہوگی مال کی کہ آدمی ٹوکری میں پیسہ لے کر کے گھومے گا اور ایک دوسرے سے کہے گا بھائی 2 پیسے لے لو، اے بھائی 2 پیسے لے لو، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ وہ دن آنے سے پہلے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے اور اپنی آخرت کو بنائیے، اور نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو ذکر کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی ایک فضیلت بتلا دیتا ہوں، آپ آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے، خاص طور سے فرض نماز کے بعد اتنی بڑی فضیلت اور ایسی حدیث اللہ رب العالمین ہم سب کو
یہ عظیم نعمت عطا فرمائے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی کل دبر صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ صحیح روایت ہے الصحیح المسند کی 778 نمبر کی حدیث۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور موت اس کی ہو جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی موت ہوگی اور اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت دیا؟ اس لیے کہ یہ آیت الکرسی پوری کی پوری توحید ہے، پوری کی پوری توحید، اللہ کی وحدانیت۔ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی قدرت ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی چلتی نہیں ہے، اس کے دربار میں بھی کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ عرش پر جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ پورے کی پوری توحید کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کھینچا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس آیت کی اتنی بڑی فضیلت بیان کیا۔ ایک چیز اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت میں بڑی پیاری بتلائی ہے، وہ یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ آدمی اونگتا کب ہے؟ جب آدمی سست ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اس کی غفلت کی ابتدا اونگ سے ہوتی ہے، اور جب سو جاتا ہے تو وہ پورے طور پہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور جو معبود ہوتا ہے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اور اللہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ حقیقی معبود اگر ہوگا تو اسے اونگ اور نیند نہیں آئے گی، عبادت اسی کی جائے گی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن جس کی آنکھ بند ہو گئی، پھر اس کے سامنے لوگ کیوں جھکتے ہیں، اس کی عبادت لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کے سامنے لوگ دعائیں کیوں کرتے ہیں، وہ کیسے ہمارے کام آ سکتا ہے؟ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ جو آدمی جس کی آنکھ بند ہو جائے اس کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، دین کے بارے میں بتایا کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے بل پہ پھیلا ہے، تلوار کے بل پہ لوگوں نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہے اور سچ معنوں میں آپ کو اسلام پر یقین ہو، اللہ پر یقین ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین ہو، تو آپ اسلام لائیے، آپ مانیے، آ جائیے۔ نہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہے آپ کریں۔ اسلام نے اس کے اوپر زبردستی نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کا مطلب ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ ایمان والوں کو ہمیشہ ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر وہ تاریکی میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں، اللہ انہیں نکالتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردہ سے زندہ کیسے اللہ کرتا ہے، اللہ نے اس کی 3 نشانی بیان کیا ہے۔ 3 نشانی اللہ نے بیان کیا۔ ایک نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، اس میں اللہ نے مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، اس نے بھی اپنی عقل دوڑائی، 2 آدمی کو بلایا، ایک آدمی کو اڑا دیا اور دوسرے آدمی کو زندہ چھوڑ دیا۔ بولا دیکھو میں بھی تو کرتا ہوں، میں بھی تو ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو میں نے مار دیا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب یأتی الشمس من المشرق، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دیکھا۔ تو نمرود کی آمد سے پیدائش سے پہلے سے مشرق سے سورج نکل رہا تھا۔ اللہ کی شان مغرب سے مشرق سے اللہ پہلے سے سورج نکال رہا ہے، اب اس کا کیسے انکار کرے گا؟ وہ بھونچکا ہو گیا، اس کا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ تو یہاں پہ ایک مناظرہ بتایا اور بتایا کہ اللہ رب العالمین زندہ اور مردہ کرتا ہے۔ کیسے زندہ اور مردہ کرتا ہے؟ حضرت عزیر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ ایک گاؤں سے گزرے جو پورے طور پہ بوسیدہ ہو چکا تھا، پورے طور پہ سارے گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ یہ اللہ ان کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ کیف یحیی اللہ ہذہ بعد موتها، کیسے اللہ اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا ایک قدرت کا نمونہ دکھایا، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے ان کو مار دیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، پوچھا کہ کتنے سال تک سوئے رہے؟ کہا کہ وہی ایک دن یا آدھا دن۔ کہا کہ نہیں، ایک دن یا آدھا دن نہیں، پورے سینچوری تم نے مار لیا ہے سونے میں، پورے سینچوری تمہاری ہو گئی، 100 سال تک مردہ پڑے رہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت، 100 سال تک ان کی لاش کو اللہ نے تازہ رکھا، سڑنے نہیں دیا۔ اور وانظر الی الحمار، وہیں پہ ان کا گدھا تھا جو پورا کا پورا سڑ گیا تھا۔ تب انہیں یقین آیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو مردہ کو زندہ کرتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ تیسری نشانی اللہ نے دکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو یقین تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کیف تحیی الموتى ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو میری قدرت کو؟ اولم تؤمن، یقین نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں پورا یقین ہے، شک نہیں ہے کہ تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، شک نہیں، مجھے پکا یقین ہے۔ لیکن اے اللہ اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا، میں نے تو نمرود کو چپ کرا دیا، لیکن اگر آنکھوں سے دیکھ لوں گا کہ تو مردہ سے کیسے زندہ کرتا ہے تو میں اور اچھے سے لوگوں کو جواب دے سکوں گا اور ان کو بتلا سکوں گا۔ اے اللہ بس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا دیکھنا چاہتا ہے، 4 پرندہ پکڑ کر کے لاؤ، 4 قسم کے پرندے پکڑ کر کے لاؤ، 4 من الطیر، 4 پرندے پکڑ کے لاؤ، چاروں کو ذبح کر دو، چاروں کے گوشت کو ایک دوسرے میں ملا دو اور ملے ہوئے گوشت کے چند حصے، ثم اجعلہن علی کل جبل منہن جزعا، تھوڑا 4 پہاڑوں پر 4 جگہوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تم انہیں بلاؤ جو پرندوں کے گوشت ملا کر کے 4 جگہوں پہ الگ الگ پرندوں کے گوشت کو ملا کر کے رکھے ہو، جب تم بلاؤ گے یأتینک سعیا تو وہ تمہارے پاس دوڑ کر کے آئیں گے۔ جان لو کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہی سے اس بات کی دلیل ملتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جلا دیے جائیں گے پھر کیسے اللہ اٹھائے گا، یا ہماری لاش سڑ گل جائے گی کیسے اٹھائے جائیں گے، کون کہاں مرا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ نے یہاں پہ ثبوت دیا ہے، 4 پرندے کے گوشت کو الگ الگ جگہ پہ ملا کے رکھنے سے اللہ چھانٹ کر کے ایک ساتھ لا سکتا ہے۔ تو اللہ راکھ سے ہمارے وجود کو نہیں لا سکتا، اللہ آگ کے ڈھیر سے ہمارے وجود کو نہیں لا سکتا۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہواؤں سے، ذرات سے، راکھ کے ڈھیر سے جب چاہے گا اللہ انسان کے وجود کو لائے گا اور انسان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں ایمان والوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا اور خرچ کی بڑی پیاری مثال دیا ہے۔ اگر دانہ اچھا ہو اور زمین اچھی ہو اور کاشتکاری میں ماہر ہو تو اسے بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ غلہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے خرچ کی مثال بیان کی، ایک دانے کی اللہ نے مثال بیان کیا ہے۔ 1 روپیہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہو
اور اس دانے میں 7 بالیاں ہو اور ہر بالی میں 700 دانے ہو، فی کل سنبلۃ منها فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو، یعنی 1 روپیہ اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس 1 کے بدلے 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ کب ہوگا؟ جب آپ کا مال دانہ اچھا ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مال حلال ہو، آپ کا مال حلال ہو، آپ کھیتی اچھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو، اور کاشتکار اچھا ہو، آپ مناسب جگہ پہ اس کو خرچ کریں تو اللہ رب العالمین اس کا بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، مسلم شریف کتاب الزکاة حدیث نمبر 1014۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي احدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل۔ مسلم شریف کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تصدق بعدل تمرة، جو آدمی آدھی کھجور خرچ کرتا ہے، آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں ادا کرنا، صدقہ کرنا چاہیے۔ لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ خرچ کر لیا۔ زکوٰۃ الگ چیز ہے اور صدقہ الگ چیز ہے۔ آپ کو اپنے نجی مال میں سے دوسروں کا تعاون کرنا۔ آدھی کھجور کہا، من تصدق بعدل تمرہ، جو آدمی آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے، من کسب طیب، حلال مال میں سے، پاک مال میں سے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ صرف اور صرف حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ جب حلال مال میں سے آدھی کھجور کے برابر وہ صدقہ کرتا ہے، فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، ويربيها، اللہ داہنے ہاتھ میں اس آدھی کھجور کے صدقہ کو لے کر کے اس کی پرورش کرتا ہے، اللہ اس کو پالتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، کوئی بکری کے بچہ کو پالتا ہے، کوئی گائے کے بچہ کو پالتا ہے، ویسے ہی اللہ اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں جائے گا، حتی یکون مثل الجبل، یہ آدھی کھجور کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، پہاڑ کے برابر اللہ اس کے سامنے لے کر کے آئے گا، بندہ پریشان ہو جائے گا، اتنا صدقہ ہم نے کہاں کیا؟ اللہ کہے گا یہ وہی آدھی کھجور ہے جو تو نے اپنے حلال مال سے خرچ کیا تھا۔ اس لیے کتنی بھی چھوٹی نیکی ہو اسے ہلکی نہیں سمجھنی چاہیے۔ آدمی کو اللہ جو طاقت دے اسے خرچ کرنا چاہیے، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں تو آپ یہ مت سوچئے کہ آپ احسان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے صدقہ کیا اور جس کے اوپر کیا اس کو آپ نے تکلیف دے دیا، کہا کہ ارے کوئی بات ہوئی، اس کے سامنے کہنے لگے ابے تو کیا بولتا ہے میرے پاس، تیری حیثیت کیا ہے، تیرے ساتھ تو میں نے یہ احسان کیا، تیرے اوپر تو میں نے یہ خرچ کیا، تیری کیا مجال میرے سامنے تم بول سکے، تیری کیا حیثیت کہ تم میرے سامنے بیٹھ سکے۔ اگر ہمارا رویہ ایسا ہے یا ایسا ہو جائے تو ہمارا وہ صدقہ، ہماری وہ نیکی ختم۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو صدقہ کرو تو اپنے صدقہ کی حفاظت کرو، احسان کر کے یا اس کو تکلیف دے کر کے اپنے صدقہ کو برباد مت کرو۔ صدقہ اور خرچ کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حلال مال خرچ کرنے کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے تعلیم دیا ہے کہ حرام کے قریب نہیں جانا، خاص طور سے جو حرام مال ہوتا ہے، سودی کاروبار، جو انٹرسٹ پر کاروبار کیا جاتا ہے، اللہ نے اس کی بڑی وعید سنائی ہے۔ ایک طرف اللہ نے پاک روزی کا حکم دیا، پاک مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حرام مال سے بچنے کی بھی تاکید کیا ہے، اور 4 بڑی وعیدیں سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حدیث نہیں پڑھوں گا، بس وہ 4 آیتیں جو اللہ نے بتایا ہے
انٹرسٹ اور سود کے بارے میں بڑی سخت وعید اللہ نے سنائی ہے۔ پہلی وعید اللہ کہتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، جو سود کھاتے ہیں اللہ ان کو کل قیامت کے دن ایسے اٹھائے گا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں، جیسے شیطان نے انہیں پکڑ لیا ہو، شیطان نے انہیں ٹچ کر دیا ہو، انہیں کوئی ہوش نہیں ہو، انہیں کوئی سمجھ نہیں ہو، خبتی بنا کر کے اللہ انہیں اٹھائے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، دوسرا وعید اللہ نے سنایا وَمَنْ أَعْدَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اگر کوئی آدمی سودی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے تو وہ جہنمی ہے، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تیسری وعید اللہ رب العالمین نے سنائی ہے کہ وہ چاہے جتنا بھی پیسہ کما لے سودی کاروبار سے، اس میں برکت ہونے والی نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ آج لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرنے سے پیسہ بڑھتا ہے، ویسے ہی بینک میں ہم پیسہ رکھتے ہیں تو وہ بھی انکریز ہوتا ہے، تو یہ حرام کیسے ہو گیا؟ بزنس کرتے ہیں، بزنس میں ہم نے پیسہ لگا دیا، کسی کو دے دیا بزنس کرنے کے لیے، تو اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے تو ہم کو ملتا ہے۔ ویسے ہی ہم نے اگر بینک میں رکھ دیا اور بینک بزنس کر رہا ہے، ہمیں انٹرسٹ دے رہا ہے، تو یہ جائز کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے یہاں پہ کہا کہ یہ سود ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ نے اسی پارے کے اندر اسی آیت سے اوپر کہا ذالک بانہم قالوا ان الربا مثل الربا ان البيع مثل الربا، یہ لوگ بزنس اور ربا دونوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، حالانکہ بزنس ایک الگ چیز ہے اور سود ایک الگ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چوتھی وعید سنائی کہ اگر آپ کے پاس ایسا کچھ مال ہو تو فوراً توبہ کر لیجئے، اگر بینک میں ہے تو اسے بعض لوگوں نے کہا چھوڑ دیجئے، جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو جو مال سودی یا انٹرسٹ کا ہے اسے چھوڑ دیجئے، چاہے بینکوں میں چھوڑ دیجئے، چاہے اسے نکال کر کے، جیسا کہ شیخ ابن باز نے کہا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی ایسی جگہ پہ خرچ کر دیجئے جو عام لوگوں کے کام آ سکے، نالے بنانے میں، سڑک بنوانے میں، بغیر ثواب کی نیت سے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اپنے نجی اپنی زندگی میں اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا بہت بڑا اس کی سزا دے گا، اور اللہ رب العالمین سے اگر کوئی کرتا ہے یا کیا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ایسا آدمی سے ہو جائے، چاہے انجانے میں ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو، آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کے کچھ اصول بتلائے ہیں، اور سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت دین، دو صرف بنیادی باتیں اللہ نے جو بتائی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ آیت دین میں دو اللہ نے باتیں بتائی ہے۔ جب آپ کسی کو قرض دیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو بس دے دیا اور زبانی یاد رکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ زبانی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرض دینے کے دو بنیادی اصول بتلائے ہیں، اگر انسان اس پر عمل کرے گا تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا اور کبھی بھی اس کا مال نہیں ڈوبے گا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے بزنس کیا، اتنا سامان وہ میرا لے گیا، اتنے لاکھوں کا مال لے گیا اور وہ میرا پیسہ ڈوب گیا۔ اگر ہم اس اصول پر عمل کریں گے تو ہمارا پیسہ برباد نہیں ہوگا۔ پہلا اصول اللہ نے کہا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، آپ جب قرض دیں تو اس کو لکھ لیا کریں، لکھیں۔ کسی آدمی سے اگر نہیں لکھ سکتے ہیں تو لکھوائیں، ایک چیز یہ ہے۔ اور دوسرا کہ جب لکھوا رہے ہوں یا دے رہے ہوں قرض تو وہاں پہ گواہ ہونا چاہیے، ایک مرد ہو، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو مرد گواہ ہوں، اگر دو مرد نہیں ہوں تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں۔
اس لیے کہ عورتوں کا بزنس سے تعلق نہیں ہوتا ہے، گھریلو کاموں میں وہ لگی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے گھریلو کاموں میں پھنسنے کی وجہ سے وہ بھول جائے، تو کوئی دوسری عورت ہوگی جو یاد کرائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے 2 اصول بتلائے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دعائیں سکھائی ہے، بتایا ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں ہمیں سب پر ایمان لانا چاہیے، لا نفرق بین احد منہم، کسی بھی رسول کے درمیان جو ہے فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہم اللہ سے دعا کریں ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف نہ بنا جس کے ہمارے اوپر طاقت نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری بھول چوک پہ اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، واعف عنا واغفر لنا، ہماری غلطیوں کو چھپا دے اور ہماری نیکیوں کو ظاہر کر دے اور ہمارے اوپر رحم فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان دعاؤں کے ساتھ یہ سورت ختم ہو گئی اور ہم سب کو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے اور یہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر 200 آیتیں ہیں، اور اس میں اس کا نام آل عمران کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں آل عمران کا ذکر کیا ہے، عمران کے خاندان کا ذکر کیا ہے، وہ آگے آئے گا میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر آل عمران کا پورا نقشہ کھینچا ہے، حضرت مریم کی ماں اور ان کے باپ سے لے کر کے اور ان کے بیٹے سب کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑی بات بیان کیا ہے، وہ ہے کہ اللہ نے علماء کو اپنی توحید پر فرشتوں کے ساتھ گواہ بنایا، اور یہ علماء کی عالم کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ اپنی توحید پر گواہ بنایا، خود کو گواہ بنایا ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا ہے اور علماء کو گواہ بنایا۔ اللہ کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، واولو العلم اور اہل علم یہ علماء گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط جو انصاف پرور ہیں، انصاف پر قائم ہیں، لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں اور میں ہر جگہ پہ سنتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، سنت پہ عمل نہیں کرتے ہیں، وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جب آدمی نبی کی بات مانے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اور نہیں مانے گا تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ سنیے اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اور دنیا کے کسی بھی انسان کی اتباع کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو۔ اگر تم اللہ کے رسول کے طریقے پر چلو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ 2 فائدہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ اکبر، نبی کی اتباع کریں گے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جس سے اللہ محبت کر لے اس آدمی کو کامیابی سے کوئی آدمی روک سکتا؟ اس آدمی کو کوئی کامیاب ہونے سے روک سکتا؟ جس سے اللہ محبت کرے کیا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا؟ جس سے اللہ محبت کرے کیا اللہ اسے سزا دے گا؟
آپ اگر اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو کیا اسے آپ سزا دیں گے؟ اگر اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے وَلِلَّهِ لَا تَظْلِمُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تو کئی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ جب محبت کرے گا میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین ہمیں سزاؤں سے بچائے گا، تکلیفوں سے بچائے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ محبت کرے گا، جب اللہ محبت کرے گا تو سارے آسمان والے محبت کریں گے، اور جب سارے آسمان والے محبت کریں گے تو اللہ سارے زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اتباع نبوی کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا ہے، آپ کی حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، آپ کے قول پہ عمل نہیں کرتا ہے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کہا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، ایسی کے بعد کہا اے نبی کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، فَإِن تَوَلَّوْا، ان کی اطاعت سے پھر جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پھر جائے، آپ کی سنت سے منہ پھیر لے، تو آدمی مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کی جو دائمی کمیٹی ہے اس کا فتویٰ ہے من انکر العمل بالسنہ فہو کافر، جو آدمی سنت پہ عمل کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا۔ امام سیوطی کہتے ہیں وَعْلَمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، جان لو ان من انکر کون حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا حجہ، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو حجت ماننے سے انکار کر دے، کافر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حجت ماننے سے اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو امام سیوطی فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ خرج عن دائرۃ الاسلام، اسلام کے دائرے سے وہ نکل جاتا ہے، وحشر مع اليهود والنصارى وفرق من الكفرة، اللہ رب العالمین اسے کل قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا، نصرانیوں کے ساتھ اٹھائے گا، کافروں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کا پورا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے مریم علیہ السلام کی ماں نے نظر مانی تھی کہ ان کو جو اولاد ہوگی وہ اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اولاد میں سے، اللہ نے کئی اولاد دیا، ایک بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں۔ لیکن جب پیدائش ہوئی تو بیٹی ہوئی، اللہ نے کہا، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا ولیس الذکر کالانثیٰ، یہ اللہ لڑکی لڑکا کی طرح نہیں ہے، لیکن میں نے نظر مانی ہے تو اسی کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دوں گی، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی روزی اور اپنی قدرت کا مظہر ان کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی تو جب ان کے پاس حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بے موسمی پھل ان کے پاس موجود ہوتا۔ حضرت زکریا کو لگا ارے یہ موسم، اس موسم میں یہ پھل نہیں ملتا ہے، مریم کے پاس ایسا پھل کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے پوچھا انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالی حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر رہا ہے، جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جو اللہ بے موسم کا پھل عطا کر سکتا ہے
تو کیا وہ اللہ ہمارے اجڑے ہوئے چمن میں بہار نہیں لا سکتا؟ جب دیکھا اللہ کی قدرت کو، بوڑھے ہو گئے حضرت زکریا اور کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی بیوی بانجھ ہے، دیکھا کہ بغیر موسم کے اللہ پھل دے رہا ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ سے دعا کیا، هنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ۔ اے اللہ، ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کیا حضرت زکریا نے کہ اللہ تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، اے اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبہ، نیک اولاد عطا فرما جو میرا وارث بن سکے، میری نبوت کو اور میری تعلیمات کو وہ لے جا سکے، ایسی اولاد عطا فرما۔ قربان جائیے میرے بھائیوں، اس بڑھاپے کی عمر میں آدمی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں، اگر شادی ہوئی 1 سال بچہ پیدا نہیں ہوا، 2 سال نہیں ہوا، 5 سال جہاں گزرا، بیٹا نکو اسے چھوڑ، اسے کیا بھی ہونے والا نہیں، میں تمہاری دوسری شادی کراتی، تمہیں دوسری شادی کر لے، پیچھے پڑ جاتے، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ زکریا کو دیکھیے، بڑھاپے کی عمر ہے، ایک دم بدن میں طاقت نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، بدن میں طاقت نہیں، ہاتھ میں طاقت نہیں، پھر بھی کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے، کیسے اللہ مجھے اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو دے گا، اور دے گا ہی نہیں، بیٹا دے گا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اللہ نے دیا۔ اللہ رب العالمین اس بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد عطا کیا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیا۔ اس سے بڑی قدرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمائے گا۔ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ آپ کو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کا جیسا بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم نے کہا کہ ارے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں نے کسی انسان سے رابطہ نہیں کیا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کسی انسان کو ٹچ نہیں کیا ہے، پھر مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت مریم کو دیا، بغیر شوہر کے اللہ نے مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو یہودیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، طرح طرح کی لعن طعن کرنے لگے، اے مریم یہ تو نے کیا کیا، تیرا باپ تو بہت اچھا آدمی تھا، تیری ماں بری نہیں تھی، تو نے کیوں اتنا برا کام کر دیا، اس بچے کا باپ کون ہے بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف کہ آپ کہیے کہ بچے سے بات کریں، بچے سے بات کریں۔ کہنے لگے ارے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں، دودھ ابھی بچہ پیدا ہوا، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ایسے تین بچوں کا ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 2550 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 بچوں نے بچپن میں بات کیا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک جریج والا بچہ جس نے بچپن میں ہی بتایا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے، فلاں رائی ہے جس نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اور تیسرا ایک وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، اور اس کی ماں نے جب ایک اچھے گھوڑ سوار کو دیکھا جاتے ہوئے تو کہا کہ میرے بچے کو ایسے بنا، بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا کہ اللہ مجھے اس جیسے نہ بنا۔ اور ایک لونڈی جس کو لوگ مار رہے تھے، جب اس سے گزر ہوا تو کہا کہ اس عورت نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسے نہ بنا، تو اس بچے نے کہا کہ اللہ مجھے اسی طرح سے بنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ جو خوبصورت آدمی جا رہا تھا وہ بڑا ظالم انسان تھا، بڑا جابر تھا، اور جس لونڈی کو
مارا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اس نے چوری کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری نہیں کی تھی، اس نے زنا نہیں کیا تھا، وہ بہت پاک باز عورت تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ویسے ہی مجھے نیک اور صالح بنا دے۔ تو یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان پر۔ یہودی ان کو سولی دینا چاہتے تھے، طرح طرح کی شکایت سے بادشاہ کو شکایت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اٹھائیں گے، انی متوفیک ورافعک الیہ، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نبی نے اپنی بندگی کا حکم نہیں دیا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے موسیٰ ہوں، چاہے آج لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں، چاہے مسلمان ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے آپ کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ بچائے والعیاذ باللہ، بہت سے مسلمان ہیں جو جن کا عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی ہم کو مانگنا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں، اللہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس عقیدے کی تردید کیا ہے۔ کسی نبی نے، کسی انسان نے جس کو اللہ نے نبی بنایا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرو۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ۔ جس انسان کو بھی ہم نے کتاب دیا، علم دیا، حکمت دیا، اس میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرا بندہ بن جاؤ، میری بندگی کرو، اللہ کو چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم ربانی بن، ربانی علماء ربانی بن۔ ربانی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تھوڑا سا علم مل جائے اسی علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبار، تھوڑے سے چھوٹے علم اس کے پاس ہے، اسی چھوٹے علم کو وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، اسے ربانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور سب سے ان کے نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ۔ اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، تمہارے پاس جب رسول آئیں گے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا، ان کی مدد کرنا ضروری ہوگی، اور سب نے اقرار کیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی، کسی کی رسالت باقی نہیں رہتی، کسی کی شریعت باقی نہیں رہتی، سب کی شریعت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نبی کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مل جاتی تو انہیں بھی آپ پر ایمان لانا ضروری ہوتا، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ اور آخری بات اس پارے کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے متعلق کافروں کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے کہ کافر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں لیکن وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر آدمی کافر ہو اور وہ توبہ کر لے، چاہے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو آدمی اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، برائیوں کو چھوڑ دے، کفر کو چھوڑ دے، بدعات اور شرک کو چھوڑ دے اور وہ نیک عمل کرنے لگے، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ تو جو کفر کے بعد توبہ کر لے، اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو کفر سے توبہ تو کرے لیکن صحیح معنی میں وہ توبہ نہیں کرے، زبان سے تو وہ کر لے لیکن اس کے دل کے اندر کچھ اور ہو، یا مرنے کے وقت وہ توبہ کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، جو آدمی
ایمان کے بعد پھر کافر ہو جائے اور پھر چاہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو کفر ایمان کے بعد کافر ہو جائے پھر توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، یا موت کا وقت آ جائے اور اس وقت توبہ کرے، اللہ اس وقت توبہ کو قبول نہیں کرتا، یا قیامت کا وقت قریب آ جائے، قیامت آ جائے پھر انسان توبہ کرے تو اللہ اس وقت توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اور جب آخرت میں جائے اور اللہ کے عذاب کو دیکھے تب سوچے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اور یہ چاہے کہ دنیا کی ساری دولت اللہ کو دے دے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے، تو اس وقت اس کی کوئی دولت کام نہیں آئے گی، اس کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ مر جائیں اس حال میں کہ کفر کی حالت میں مر جائے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر زمین کے برابر بھی ان کے پاس سونا ہو، پورا زمین ان کے لیے سونا بنا دیا جائے اور پورے زمین کے برابر سونا اللہ کے سامنے پیش کر دے اور اللہ سے کہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو پھینک دے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، اللہ اس سے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا بہار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دل سے تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمیں معافی مانگنے کا موقع نہ ملے اور ہمیں پچھتانا پڑے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف پھر جائیں، اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگے، اپنے عمل کی قبولیت کی دعا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو اللہ قبول فرمائے، تلاوت کے سننے کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کے فتنے سے بچائے۔ ہم میں سے جن کی والدین گزر گئے ہوں، اے اللہ ان کی قبر کے اندر زحمت ہو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دے۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچانا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچانا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، جو آدمی جو بے جاب ہیں اور جو روزی کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی روزی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑے ہیں ان کے صحیح جوڑے کا انتظام فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مسلم ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دی تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔